پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ نیب اور پاکستان کی معیشت ساتھ نہیں چل سکتے، ہم نے نیب کو ختم کرنا ہے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جب پیپلز پارٹی نے حکومت کی حمایت کی تو ایک معاہدہ کیا جس کے تحت حکومت کو بجٹ اور پی ایس ڈی پی ہمارے ساتھ مل کر بنانا تھا، مگر اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ مل کر بجٹ بناتے تو اچھا ہوتا۔ انہوں نے کہا حکومت کو بجٹ پر اپوزیشن سے بھی بات کر کے ان کی تجاویز لینی چاہیے تھی، اس سے اچھا تاثر جاتا۔ شہباز شریف نے چارٹر آف اکنامی کی بات کی تھی، پاکستان کا لانگ ٹرم مسئلہ اس کے بغیر حل نہیں ہوگا، یہ چارٹر سب کے مشورے سے بنانا ہوگا، کہیں سے ڈکٹیٹ نہیں ہوگا۔ ہمیں دنیا کو پیغام دینا ہوگا کہ پاکستان نے اپنی معیشت کے لیے 20 سالہ پلان بنایا ہے۔ چیئرمین پی پی کا کہنا تھا کہ سیاست آگے بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کو جیل بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی حکومت میں باجوہ ڈاکٹرائن کے نام پر اپوزیشن نشانے پر تھی۔ 18ویں ترمیم این ایف سی ایوارڈ اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرنے کی سازش کی گئی۔ چیئرمین پی پی نے اشیاء پر سیلز ٹیکس جمع کرنے کا اختیار صوبوں کو دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر صوبے ہدف حاصل نہیں کرتے تو اپنے بجٹ سے ہدف پورا کریں گے۔ سرپلس سیلز ٹیکس کی صورت میں صوبے اضافی ریونیو اپنے پاس رکھیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ چند دنوں میں آپریشن عزم استحکام کا طریقہ کار واضح ہو جائے گا، تاہم آپریشن پر اتفاق ہو جائے تو اس کی خد و کال پر بھی اتفاق ہو جائے گا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ آپریشن عزم استحکام پر قومی اسمبلی اور سینیٹ میں بحث کی جائے گی، بیوروکریسی اور میڈیا کی حمایت کی بھی اشد ضرورت ہوگی، اس آپریشن پر ایوان میں اتفاق رائے پیدا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ تینوں جماعتیں ووٹ بینک محفوظ رکھنے کے لیے اسٹینڈ لے رہے ہیں، لیکن اس وقت ووٹ بینک کے لیے نہیں ملک کے لیے اسٹینڈ لیں۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ پچھلے آپریشن میں نقل مکانی ہوئی تھی، یہ آپریشن انٹیلیجنس بیسڈ ہوں گے۔ دنیا میں امن ہو چکا، نیٹو کی فوجیں جا چکی، ہم آج بھی نمرود آزما ہیں۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ اس آپریشن میں بستیوں کو خالی نہیں کرایا جائے گا، چند دنوں میں آپریشن کا طریقہ کار واضح ہو جائے گا۔ آپریشن پر اتفاق ہو جائے تو اس کی خد و کال پر بھی اتفاق ہو جائے گا۔ آپریشن کی فائنانشل سپورٹ میں صوبوں کو حصہ ڈالنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے سیاسی عزائم نہیں، ہم دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ آپریشن سے متعلق تشویش اور سوالات کا جواب دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے بھی دبے الفاظ میں اس آپریشن کی حمایت کی ہے۔ وفاقی کابینہ نے آپریشن عزم استحکام کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں کابینہ نے نیشنل ایکشن پلان کے ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کابینہ نے ایپیکس کمیٹی کی جانب سے اعلان کیے جانے والے آپریشن عزم استحکام کی بھی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کابینہ اجلاس میں کہا کہ آپریشن عزم استحکام پر ابہام یا قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، لیکن واضح کر دوں یہ آپریشن دیگر آپریشنز کی طرح نہیں ہے، یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوگا جس میں کسی کو کہیں منتقل نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ یہ نیشنل ایکشن پلان کا تسلسل ہے اور اسی کو آگے لے کر چلنا ہے۔ عزم استحکام آپریشن میں عوام کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، نہ ہی لوگوں کے گھروں میں کوئی اس طرح کی کارروائی کی جائے گی، صرف شرپسند عناصر کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ چینی وفد پاکستان میں سیاسی نبض دیکھنے آیا تھا اور سیاسی استحکام پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ہم بھارت سے باہمی احترام کی بنیاد پر پرامن تعلقات چاہتے ہیں، مگر پاکستان بھارتی بالادستی کے قیام کی یک طرفہ کوششوں کو قبول نہیں کرے گا۔ بھارت پاکستان میں ماورائے عدالت قتل کے واقعات میں ملوث ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھارت سے کشمیر سمیت تمام دیرینہ مسائل پر بات چیت کے خواہاں ہیں۔ بھارت کی ذمہ داری ہے وہ تمام مسائل پر بامقصد و نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے سازگار ماحول بنائیں۔ صرف ایک رکن ملک کی وجہ سے سارک جیسا کارآمد پلیٹ فارم منجمد ہے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ سی پیک علاقائی خوشحالی اور پاک چین اقتصادی ٹرن آؤٹ بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں چینی باشندوں کے تحفظ کو ہر صورت میں یقینی بنائیں گے، جبکہ ایران، خلیجی ممالک، ترکیہ، آذربائیجان اور دیگر وسطی ایشیائی ممالک ہماری ترجیحات ہیں۔ ہم برطانیہ، روس اور یورپی یونین سے اچھے تعلقات کے لیے کوشاں ہیں، اپنی خارجہ پالیسی ایجنڈا کے لیے وسائل کا ہر اونس استعمال کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے مزید کہا کہ چینی وفد پاکستان میں سیاسی نبض دیکھنے آیا تھا، سیاسی استحکام پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے۔ بدقسمتی سے ملکی عدم استحکام نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ عالمی امن و استحکام میں پاکستان کو اپنے اہداف کو یقینی بنانا ہوگا۔ لوگ کہتے تھے پاکستان سفارتی سطح پر تنہا ہو چکا ہے، مگر UN سلامتی کونسل کے انتخابات نے ثابت کیا پاکستان واپس آ چکا ہے۔
वजीर आजम के मशीर बराए सियासी उमूर और पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ तमाम मामला तय करने के लिए तरीकाकार तय कर लिया है। एक बयान में राना सनाउल्लाह ने तस्दीक करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब के लिए 9 नुकात पेश किए हैं जिन पर वजीर आजम ने कमेटी बना दी थी। इस कमेटी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान शामिल हैं। वजीर आजम के मशीर राना सनाउल्लाह का कहना था कि पीपल्स पार्टी के साथ तमाम मामला तय करने के लिए तरीकाकार तय कर लिया है। उन्होंने मजीद कहा कि इस सिलसिले में वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को भी ऑन बोर्ड ले लिया गया है। पार्टी सरबराह नवाज शरीफ से भी बात हो गई है। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, हम पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलेंगे।